بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریٹائرڈ میجر جنرل آصف علی خان، پروفیسر آف کارڈیاک سرجری۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ شوگر کے مریض یا دل کے مریض روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں۔ پہلے تو میں تھوڑا سی شوگر پہ ذرا روشنی ڈالوں گا۔ 3-4 قسم کی شوگر ہوتی ہے۔ ایک وہ شوگر ہوتی ہے جو آپ خوراک سے اور چل کے اس کو کنٹرول میں کر لیتے ہیں، ڈائٹ کنٹرول ڈائبٹیز۔ خوراک سے آپ اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اچھی کنٹرول میں ہوتی ہے۔ دوسری یہ کہ آپ 1 یا 2 یا 3 گولیاں کھاتے ہیں اور شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے۔ تیسری جو ہے کہ آپ پیورلی انسولین لگاتے ہیں اور شوگر کنٹرول کرتے ہیں۔ اور چوتھی یہ کہ آپ انسولین بھی لگاتے ہیں پلس 7 گولیاں بھی کھاتے ہیں۔ شوگر کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے۔ شوگر ایکچولی اینڈ آرگنز آپ کے ڈیمیج کرتی ہے۔ دماغ کو یہ فالج آپ کو کر سکتی ہے، آنکھوں کی روشنی کم کر سکتی ہے، دل کے اوپر آپ کو عارضہ قلب میں مبتلا کر سکتی ہے۔ نیچے آ جائیں تو گردے ہیں، گردے آپ کو فیل ہو سکتے ہیں۔ آج کل گردے فیل ہونے کی کامن وجہ ہی شوگر ہے۔ اور نیچے آ جائیں تو پاؤں میں سوئیں چبھتی ہیں، دردیں ہوتی ہیں، اور اگر خدا نخواستہ پاؤں میں زخم ہو جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا، اور کئی سٹیج پہ آپ کو شوگر کی وجہ سے پاؤں میں گینگرین ہو جاتی ہے، جو پاؤں کاٹنا پڑتا ہے۔ اب کسی بندے کو شوگر ہے تو وہ کس طرح کی شوگر ہے اور اس کی عمر کیا ہے، یہ خیال رکھ لیں کہ جب ہم رمضان شریف میں روزہ رکھتے ہیں تو ہم سب پہ فرض ہے، لیکن بیمار پہ، ضعیف پہ، اور جو جس کو کوئی کمپلیکیشن ہے تو ان پہ روزہ فرض نہیں ہوتا۔ یہ فتویٰ دینا ڈاکٹروں کا کام ہے، نہ کہ علماء کا کام ہے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں شوگر کو ٹریٹ کرنے والے یا دل کے مریض کو ٹھیک کرنے والے کہ کس کو روزہ رکھنا چاہیے اور کس کو نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ خیال رکھ لیں کہ آج کل جو ابھی رمضان شریف آ رہے ہیں، اگلے مہینے میں 13 یا 14 کو روزہ ہے پہلا، تقریباً یہ 16 گھنٹے کا روزہ ہے، اور تقریباً شروع میں ہمیں ٹھیک ٹھاک جو وقت گزرتا جائے گا تو گرمیاں بڑھتی جائیں گی، گرم روزے ہیں۔ شوگر کے مریضوں کو جب وہ اگر روزہ رکھیں گے تو 2 پرابلم ہو سکتے ہیں۔ ایک تو ڈی ہائیڈریشن کا ہے، یعنی خون پانی کی کمی، اور دوسرا ان کا شوگر لیول کم ہونا۔ یہ پانی کی کمی، ڈی ہائیڈریشن اور شوگر کم ہونا بہت ہی انتہائی خطرناک چیزیں ہیں، خاص کر ان شوگر کے مریضوں کو جنہوں نے باہر گرمی میں جانا ہے، کام کرنا ہے، ہارڈ ورک کرنے ہے، کھیتوں میں کام کرنا ہے۔ ان کے لیے انتہائی خطرناک کام ہوتا ہے کہ اگر وہ روزہ رکھیں تو ان کی شوگر بھی کم ہو سکتی ہے اور ان کو ڈی ہائیڈریشن بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرے شوگر کی میں نے کہا کہ کمپلیکیشن ہے کڈنیز، گردوں کا خراب ہونا۔ تو چانسز یہ ہیں کہ گردے آپ کا یوریا کرٹین اور بڑھ جائیں یا گردوں کے فیلر میں آپ کو چلے جائیں اگر آپ روزہ رکھیں گے تو شوگر کا مریض اگر نوجوان ہے، تندرست ہے، اس کو کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے، شوگر اس کی اچھی کنٹرول ہے اور وہ گولیاں لیتا ہے، تو وہ تو شاید روزہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن اس میں بھی روزہ رکھتے ہوئے ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ذرا سی بھی تکلیف ہو، ذرا سا بھی بوجھ بنے تو آپ روزہ نہ رکھیں، خاص کر گرم علاقوں کے لوگ۔ جیسے میں نے کہا، ایک کو ڈی ہائیڈریشن، پانی کی کمی، اور دوسرا شوگر کا کم ہونا، ہائپوگلائسیمیا جس کو کہتے ہیں، جو انتہائی خطرناک چیزیں وہ ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی ینگ بندہ جو اس کو برداشت کر سکتا ہے اور روزہ رکھتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر فار ایگزامپل ہم لوگ سنت سمجھتے ہیں کھجور کے ساتھ، تو یہ خیال رکھ لیں کہ شوگر کے مریض جب کھجور کھائیں گے تو ان کی شوگر کی تھوڑی سی اوپر جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کھجور کھانی ہے تو آپ اجوا کھجور کھائیں، 5-6 اجوا کھجور برابر ہے 1 کھجور کے، تو آپ اجوا کھجور جو کم میٹھی ہوتی ہے وہ اس سے روزہ کھولیں، نہ کہ دوسری کھجور سے۔ آپ نے ایک دم اکٹھا افطاری نہیں کرنی، تھوڑا سا ذرا وقفہ دے دے کے وہ کرتے رہیں۔ اور پانی بھی اکٹھا نہیں، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ کو پیاس لگی ہوتی ہے، ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے، تو آپ 1-2 جگ اکٹھا پی جاتے ہیں، اس سے آپ کے طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے، آپ کے دل پہ بوجھ سکتی ہے۔ تو انسولین والوں کے بارے میں ہمارا جنرلی یہ ویو ہے کہ انسولین والے بندے مریض روزہ نہ رکھیں۔ جو گولی کھانے والے ہیں اگر صحت مند تو درست ہیں تو وہ تو روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر ان کے ساتھ ان کو گردوں کی تکلیف ہے یا دل کی تکلیف ہے تو ہم اگین ان کو یہی کہتے ہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں۔ اگر آپ نے روزہ رکھنا ہی ہے تو یہ روزے سردیوں میں رکھ لیں۔ آپ کسی ایک کو روزہ افطار کروا دیں تو اللہ کے ہاں قبول ہے۔ روزہ صحت مند بندے کے لیے بیسیکلی۔ آپ کے دبئی میں علماء نے فتوے دے دی ہیں کہ جو مزدور باہر سخت گرمی میں کام کرتا ہے 16 گھنٹے، اس کو روزہ معاف ہے۔ روزے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو نقصان پہنچانا ہے، پھر بے ہوش ہو جائے، کچھ اس کو ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے۔ صرف صحت مند لوگوں کے لیے روزے ہیں، بیمار بندے کے لیے اور اس کے لیے روزہ معاف ہے۔ تو میں ساتھ اس کے دل کی بیماری کروں۔ ایک دل کے مریض وہ ہوتے ہیں جن کو دل کی بیماری ہوتی ہے، دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جن کی انجیوپلاسٹی کی ہوتی ہے، اور ایک وہ ہوتے ہیں جنہوں نے بائی پاس کرایا ہوتا ہے۔
یہ خیال رکھ لیں کہ جب ہم بائی پاس کریں یا ہم اینجیوپلاسٹیز کی کیو اسٹینٹ ڈالے ہوئے ہوں یا دل کی ویسے ہی گولیوں پہ کام اس کا چلا رہے ہوں، تو خون پتہ کرنے کے لیے سب سے اچھی چیز ہے پانی. یعنی جتنا آپ پانی پی سکیں آپ کا خون اتنا ہی پتلا ہوگا اور آپ کو کوئی کارڈک ایونٹس یا دل کے کوئی اس طرح کا حادثہ ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے. تو 16 گھنٹے کا گرمیوں کا روزہ آپ لمبا اگر کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کا خون تھوڑا سا گڑا ہو جائے گا، آپ کے دل کی پرابلم ہو سکتی ہے. تو جن کا بائی پاس ہوا ہے، جن کو اسٹینڈ پڑے ہوئے ہیں، میرا یہی ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہے اے سی کے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ روزہ برداشت کر سکتے ہیں وہ تو رکھیں. لیکن اگر انہوں نے باہر جانا ہے، کام کرنا ہے، گرمی میں جانا ہے، تو ان کو روزے سے ان کا خون گڑا ہو سکتا ہے، ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں. اگین میں پھر کہوں گا کہ فتویٰ کرو کون روزہ رکھے یا کون نہ رکھے، یہ ہر بندے کا اپنا معالج اس کو بتا سکتا ہے کہ اس کی دل کی بیماری ہے، شوگر ہے اور کس لیول کی ہے، وہ روزہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں. اگر خدا نہ کسی نے روزہ رکھ بھی لیا، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو روزہ فوراً چھوڑ دیں. اس میں ضد میں نہ پکڑیں کہ روزہ کرنے سے توڑنے سے آپ گنہگار ہیں. نہیں، آپ بیمار ہیں، اللہ نے معافی دی ہوئی ہے. اور اگر آپ کا معالج آپ کو کہتا ہے کہ روزہ نہ رکھیں تو آپ کائنڈلی روزہ نہ رکھیں. یہ لمبی بحث ہو جائے گی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ روزہ کیسے افطار کرنا چاہیے، کیسے سحری. ہم خیال میں سحری میں بھی بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ کھا جاتے ہیں. جو روزے کا اصل مقصد تھا وہ کم ہو جاتا ہے. اور جو افطاری ہم کرتے ہیں وہ بھی بہت ہیوی قسم کی، اس کے بعد ہم سے اٹھا نہیں جاتا اور بلکہ آپ کی نماز بھی رہ جاتی ہے. تو اس کا یہ قطعاً مطلب یہ نہیں ہے روزہ جس طریقے سے ہم سحری اور افطاری کرتے ہیں اس طریقے سے کریں. روزے کا مقصد کچھ اور ہے. بہرکیف مسلمانوں پر روزے فرض ہیں. ویسے بھی میں کہوں گا کہ کسی کو کوئی بیماری نہیں ہے لیکن ضعیف بندہ ہے، 75-80 سے اوپر ہے، اگر اس کو وہ سمجھتا ہے کہ رکھنے سے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے معافی ہے. آپ یہی روزے سردیوں میں بھی رکھ سکتے ہیں، کسی کو فدیہ دے سکتے ہیں. اس کو اپنے اوپر ذہن کے اوپر ٹنڈا لیں کہ آپ روزہ کھا رہے ہیں تو آپ بہت بڑے گناہ گار ہیں. آپ کو ڈاکٹر اجازت دے رہے ہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں. دل کا مریض اور شوگر کا دونوں جو کمبائنڈ مریض ہوتے ہیں، میری تو یہی گزارش ہوگی کہ وہ روزہ نہیں رکھیں، ان کی پیچیدگیاں پڑ جائیں گی. گردے کسی کے انوالو ہیں، اگین وہ روزہ بالکل نہ رکھیں. تو یہ آپ کا بہترین، آپ کا جو معالج ہے وہ آپ کو صحیح گائیڈ کر دے گا اور معالج کی سن لینی چاہیے. بہت بہت شکریہ.